نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ چھٹا پارہ سورۃ مائدہ، آیت نمبر 78 and 82۔ لفظی ترجمہ: لعینا، لعنت کیے گئے، الذین، وہ لوگ جو کافر ہوئے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، علی لسانی، زبان سے، داؤد علیہ السلام کی، و عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، ذالک، یہ بما، اس سبب کے عصوا، وہ نافرمانی کرتے تھے، وقانوا، اور وہ تھے، یعتدون، حد سے نکل جاتے، وہ تھے، لا، نہیں، یتناہون، روکتے آپس میں، عن المنکر، برے کاموں سے، قالوہ، جو وہ کرتے تھے، لبیث، البتہ بڑا برا ہے، ما، جو کانوا، وہ تھے، یفعلون، کیا کرتے۔ طرح آپ دیکھیں گے کثیرا، بہتوں کو، منہم، ان میں سے، یتولون، کہ دوستی کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے، جو کافر ہوئے، لبیث، البتہ بہت ہی برا ہے، ما، قدمت، جو آگے بھیجا، لہم، اپنے لیے، انفسہم، اپنی جانوں نے، ان، یہ کہ، سخط اللہ، کہ نہ خوش ہوا اللہ، علیہم، ان پر، فی العذاب، اور عذاب میں، ہم وہ، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ، اور اگر کانوا، ہوتے وہ، یؤمنون، ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، والنبی، اور پیغمبر کے، وما، اور جو کچھ، انزل، نازل ہوا تھا، الیہ، ان کی طرف، اتخذوہم، تو نہ بناتے ان کو، اولیاء، دوست، ولیکن، اور لیکن، کثیرن، اکثر، منہم، ان میں سے، فاسقون، نافرمان ہیں۔ لتجدن، البتہ آپ ضرور پائیں گے، اشد، سخت، الناس، سب لوگوں سے، عداوتاً، دشمنی میں، للذین، ان لوگوں کے لیے جو آمنوا، ایمان لائے، یہود، والذین، اور وہ لوگ جن کو، اشرکوا، جو مشرک ہیں، ولتجدن، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے، اقربہم، زیادہ قریب ان میں سے، مودۃً، دوستی میں، للذین، ان لوگوں کے ساتھ، آمنوا، جو ایمان لائے، الذین، ان کو جو، قالوا، کہتے ہیں، انا، کہ ہم، نصارا ہیں، ذالک، یہ، بأن، یہ کہ، بوجہ اس کے، کہ منہم، ان میں، قسیسین، عالم ہیں، ورہبانا، اور مشائخ ہیں، وانہم، اور بے شک وہ، لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے۔ بہت اہم پیغام اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے۔ فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا، ان پر داؤد علیہ السلام اور مسیح ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے گزرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی روکتے نہ تھے، بے شک برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے، برا ہے وہ جو کیا کرتے تھے، کیا کہ وہ برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو۔ ان آیات میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانہ قدیم سے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت بھیج دی، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کر گئے، اعوذ باللہ، اور انبیاء کو قتل کیا، اور سیئات و معاصی کو اپنے لیے حلال سمجھا۔ ایک بڑا گناہ یہ بھی کیا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو ارتکاب معاصی سے روکنا چھوڑ دیا۔ ان کے اس فعل بد پر مزید نکیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کرتوت بڑے ہی برے تھے۔ کانوا لیتناہون عن المنکر فعلوہ، یعنی وہ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ ان کے نیک لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اگر کچھ لوگ برے کام کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، ان کا وبال خود ان پر ہوگا، تو اپنی جگہ نیک ہیں۔ حالانکہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو تو ایمان کا آخری درجہ یعنی کمزور ترین ایمان بھی نہیں رہتا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے مٹا دے، اگر استطاعت نہ ہو تو زبان سے سمجھا دے، اور ان کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے ہاتھ سے عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعا کرو گے،
وہ تمہاری دعا بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں اپنی ایسی ناراضگی سے محفوظ فرما۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان کب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ بیٹھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے اندر وہ چیزیں یعنی خرابیاں ظاہر ہو جائیں گی جو تم سے پہلی قوموں میں ظاہر ہوئی تھیں۔ ہم نے کہا، اللہ کے رسول، ہم سے پہلی امتوں میں کیا ظاہر ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکومت کم عمر یا بچگانہ ذہن رکھنے والے افراد میں اور بے حیائی بڑوں میں، جوان تو بدکاری میں ملوث ہوں گے ہی، بوڑھے بھی باز نہیں آئیں گے۔ استغفار۔ اور علم تمہارے ذلیل لوگوں میں یعنی بد کردار اور فاسق لوگ علم تو حاصل کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ بہت ڈرا دینے والی حدیث، بہت ڈرا دینے والی حدیث۔ اپنے ارد گرد دیکھتے رہا کریں، اور خاص طور پر ہمیں قسم کھائی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ تم ضرور برائی سے منع کرو گے اور اچھے کاموں کا حکم دو گے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ پھر وہ جو درجہ ہے کمزور ایمان کا سب سے کہ دل میں برا جانو، تو اس درجے سے بھی نیچے آ جاؤ گے۔ تو ان میں سے بہت سو کو دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ یقیناً برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ان پر غصے ہو گیا، اور وہ عذاب ہی میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر ایمان رکھتے ہوتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن پر، تو انہیں دوست نہ بناتے، اور لیکن ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ یہ آیات یہود مدینہ کے بارے میں ہیں کہ وہ مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے منافقین کے ساتھ دوستی گانٹتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ لوگ تورات کی تعلیمات کے مطابق کافر ہیں اور ان سے دوستی کرنا حرام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے فعل شنی کا انجام یہ بتایا کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور روز قیامت وہ دائمی عذاب میں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کے فعل شنی پر مزید نکیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ اپنے ایمان میں صادق ہوتے تو کافروں اور منافقوں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ یقیناً آپ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں سب لوگوں سے زیادہ سخت دعوت رکھنے والے یہود کو اور ان لوگوں کو پائیں گے کہ جنہوں نے شریک بنائے ہوئے ہیں یعنی جو مشرک ہیں، اور یقیناً آپ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ان میں سے دوستی میں سب سے قریب ان کو پائیں گے کہ جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں یعنی عیسائی، یہ اس لیے کہ بے شک ان میں علماء اور راہب ہیں اور اس لیے کہ بے شک وہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے کہ یہود اور مشرکین دوسرے لوگوں کی بنسبت مسلمانوں کی عداوت میں زیادہ سخت ہیں، یعنی زیادہ بڑے دشمن ہیں۔ یہود نے ان سے اس لیے دعوت کی کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر ایمان لے آئے، اور اس لیے بھی کہ حق کا انکار اور دعوت اللہ سے دشمنی نے وراثت میں ملی تھی۔ بہت سے انبیاء کو قتل کیا اور کئی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کی، آپ پر جادو بھی کیا اور ہر طرح نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش کی، اور مشرکین نے اس لیے دشمنی کی کہ مسلمانوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوتوں پر ایمان لے آئے، جبکہ وہ کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکتے رہے۔ جبکہ نصارہ مسلمانوں سے زیادہ قریب ہے، اس لیے بھی کہ ان کے اندر حصول علم اور زہد فی الدنیا کی رغبت پائی جاتی ہے، اور پھر ان میں علماء اور عباد اور زباد ہوتے ہیں یعنی عبادت کرنے والے اور پاک صاف رہنے والے جو تواضع اختیار کرتے ہیں اور یہودیوں کی طرح کبر و غرور میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یہ واقعی حقیقت ہے کہ جس کا اس زمانے میں بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی جو دشمنی یہودیوں اور مشرکوں یعنی گائے اور بتوں کے پجاری جو ہندوؤں اور دوہریوں کی کمیونسٹوں کے اور مسلمانوں سے ہے، وہ بہرحال نصرانیوں کو نہیں ہے۔ ہاں، جن نصرانیوں پر یہودیت غالب ہے وہ حقیقتاً مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، اور جو حقیقتاً عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ نسبتاً مسلمانوں کے قریب ہیں، کیونکہ ان میں علم اور دنیا سے زہد کی رغبت پائی جاتی ہے اور دین مسیح میں نرمی اور عفو و درگزر کی تعلیم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔
پھر ان میں عبادت گزار علماء اور زاہد لوگ بھی ہوتے ہیں جو تواضع اختیار کرتے ہیں اور یہودیوں کی طرح کبر و غرور میں مبتلا نہیں ہوتے۔ نصرانیوں میں رہبانیت یعنی دنیا سے کنارہ کشی کی جو بدعت رائج تھی اسے ممنوع قرار دے دیا۔ رہبانیت بے شک یہودیوں کی شقاوت اور سنگ دلی کے مقابلے میں قابل تعریف تھی، مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رہبانیت ہر لحاظ سے قابل تعریف اور اچھی چیز ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر یہود اور مشرکین کی بنسبت نصرانیوں کو مسلمانوں کے زیادہ قریب قرار دیا، ورنہ جہاں تک خود اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کا تعلق ہے وہ عناد نصرانیوں میں بھی موجود ہیں، جیسا کہ صلیب اور حلال کی صدیوں پر محیط لڑائیوں نے واضح ہے اور جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اب تو اسلام کے خلاف مشرکین کے ساتھ ساتھ یہودی اور نصرانی دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، اسی لیے قرآن نے مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کی دوستی سے بھی منع فرمایا۔ ہم کافی آیات پیچھے پڑھ رہے ہیں جس پر ہمیں حکم دیا گیا کہ دیکھو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ کیونکہ وہ کیا ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں اور تم بھی ان کو دشمن ہی سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طرح سے سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔